اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے پاس جو مریض تشریف لا رہے ہیں ان میں کم از کم 50% بلکہ 60% ایسے لوگ ہیں جو معدے کی شکایت لے کے آتے ہیں۔ معدے کے مختلف امراض ہیں، کسی کو ہاضمہ نہیں ہو رہا، کسی کو افارہ ہو رہا ہے، کسی کو ڈکاروں کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تذابیت کا شکار ہے۔ اگر معدے پہ ہی بولنا شروع کریں تو شاید کئی گھنٹے جو ہیں اس پہ لگ جائے۔ لیکن آج میں معدے کے لیے ایک ایسا خوبصورت تحفہ لے کے پیش ہوا ہوں کہ وہ معدے کی جو بھی مرض ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کے استعمال سے اللہ پاک کے حکم سے بہتر ہوتی جائے گی۔ کچھ عرصہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا معدہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم جیسے کہتے ہیں نا، ویسا ہو جائے گا۔ آپ جو بھی کھائیں گے انشاءاللہ ہضم ہوتا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ معدے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بسیار خوری نہ کی جائے، یعنی اپنی بھوک سے اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ وہ خوراک آپ کے لیے ایک مرض بن جائے۔ آج کل جو رواج بن گیا ہے دیکھنے میں آ رہا ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ پراٹھے صبح کو ملتے تھے، صبح پراٹھا ہوتا تھا، دہی ہوتا تھا، مکھن ہوتا تھا، اچار وغیرہ ہوتا تھا، یا رات کا جو بچا ہوا سالن ہوتا تھا۔ لیکن آج کل پراٹھے صبح بھی کھائے جا رہے ہیں اور رات کو اکثر دیکھا گیا 12 بجے، 11 بجے، 1 بجے بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں پہ اور وہ پراٹھے کھا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب اتنی ہیوی خوراک کھانی ہے اس کے لیے کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہ خوراک اتنی ہیوی کھا کے اسی وقت بیڈ پہ چلے جائیں گے، بیڈ پہ جا کے آپ اپنا موبائل یوز کریں گے تو دیکھیں آپ کا دماغ تو ادھر مصروف ہو گیا، وہ ہاضمے کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا۔ دماغ ایک ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے کہ جو آپ کے پورے جسم کے لیے ایک امپائر کا کام کرتی ہے، ایک رولر ہے، ایک بادشاہ ہے جسم کا۔ وہ اس کے احکامات جہاں جہاں پہنچتے ہیں وہ کام عضو ہمارے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رات کو دیکھیں نا، فرمایا گیا ہے کہ چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ چہل قدمی سے مراد ہے چاہے 40 قدم ہی کیوں نہ چلا جائے، لیکن یہ تو انتہائی کم بتایا گیا۔ رات کی جو سیر ہوتی ہے وہ فاسٹ واک نہیں ہوتی، وہ چہل قدمی ہوتی ہے۔ صبح کو فاسٹ واک ہوتی ہے، ارلی ان دا مارننگ، جب آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب فضا اتنی خوبصورت ہوتی ہے، آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے۔ ابھی گاڑیاں اور انجن اور یہ دوسری تیسری چیزیں جو ہماری فضا کو خراب کر رہی ہیں وہ ابھی موومنٹ میں نہیں آتی، تو اس وقت جو فضا ہوتی ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوتی ہے، انتہائی صحت مند ہوتی ہے۔ اس میں جا کے لمبے لمبے سانس لینے چاہیے تاکہ آپ کے پھپھڑے بھی زیادہ اچھا کام کر سکیں اور آپ کے جسم میں آکسیجن کی جو کمی آ رہی ہے یہ ہماری فضا کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور آکسیجن جو ہے یہ اس کے جو بے شمار فوائد اللہ پاک نے رکھے ہوئے ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، وہ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا۔ تو معدے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پہلے بھی ویڈیوز میں نے گزارش کی ہے کہ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں۔ خوراک دیکھو، نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے لیے جو عطیہ عطا فرمایا ہے ڈائٹنگ والا، اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر بتا نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک خوراک کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ جب بندہ یہ اپنی خوراک کی عادت اپنا لے گا تو یقیناً اس کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ خوراک اپنے ٹائم پہ کھائیں۔ رات کو عشاء کے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ بالکل کھانا ہی نہیں چاہیے، ایون یہ کہ پانی تک نہیں پینا چاہیے۔ رات کا کھانا
مغرب اور عشاء کے درمیان کھا لینا چاہیے، تاکہ جب عشاء ادا کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے تو وہ سنت بھی پوری ہو جاتی ہے چہل قدمی والی، اور آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، معدہ جو خوراک وہ ہضم کر لیتا ہے۔ نماز دیکھیں ہمیں کیا تحفے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ نماز بذات خود ایک ایکسرسائز ہے۔ آپ جب عشاء کی 17 رکعتیں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کی خوراک ہضم ہو جائے گی۔ پہلی سب سے بات یہ ہوئی کہ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں۔ دوسرا، اپنے آپ کو ایکسرسائز کا، واک کا، جم کا یا یوگا کا عادی بنائیں، ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر معدہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر دوائی پہ آئیں۔ پہلے کوشش کریں معدے کو دوائی کا عادی نہ بنائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی عادات سے، اپنی خوراک سے اپنے معدے کو درست رکھیں۔ اگر یقین کریں آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو کوئی مرض آپ کے پاس انشاءاللہ نہیں آئے گی، کیونکہ معدہ ہی ایسی ایک چیز ہے جس پہ جو بھی چیز دنیا کی ہم کھائیں گے منہ کے ذریعے وہ سیدھی معدے میں جاتی ہے، اور معدہ اس کو اگر صحیح طریقے سے ہضم کرتا ہے، اس کے صحیح جزیات تقسیم کرتا ہے ہر عضو کو، تو آپ بتائیں پھر بیماری کہاں سے آئے گی۔ تو آپ کے لیے میں جو تحفہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ نوٹ فرما لیں، اسکرین پر بھی آ جائے گا۔ اللہ آپ کے لیے یہ تندرستی کا ایک ذریعہ بنا دیں۔ سونف 50 گرام، آمچور 100 گرام، نمک سیاہ 50 گرام، مرچ سیاہ 25 گرام، ٹاٹری 25 گرام، سنڈ جس کو زنجبیل بھی کہتے ہیں 25 گرام، اور مصری 300 گرام۔ ان سب دوائیوں کو نہایت باریک کر کے رکھیں۔ یہ بڑا ہی چٹپٹا خوبصورت چورن بنے گا۔ یہ اس کو صرف چورن نہ سمجھیں، یہ انشاءاللہ ایک مکمل دوائی ہے۔ آپ اس کی آدھی چمچ صبح اور آدھی شام، اگر آپ کے ہاضمے میں فطور ہے تو کھانے کے بعد کھائیں، اگر آپ کی بھوک میں کمی ہے تو یہ کھانے سے کوئی 20 منٹ پہلے کھائیں، اگر آپ کو متلی آ رہی ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا سا ایک دم نہ کھائیں، تھوڑا تھوڑا سا چاٹیں بغیر پانی کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے اس پہ کتنا فیض رکھا ہوا ہے، اور یہ اتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ آپ کے معدے کو انشاءاللہ لکڑ ہضم، پتھر ہضم کر دے گا۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔